أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم. بہت اچھا عالم. یہ جو آپ نے بیٹا آیت پڑھی اس کا بیٹا آپ ہمیں اس کی ٹرانسلیشن بھی بتاؤ. یہ جو آیت آپ نے پڑھی یہ کس کنٹیکسٹ میں آپ نے پڑھی, اس کا ہمیں ٹرانسلیشن بھی بتاؤ. انسانوں اور جانوروں اور چار پائیوں میں کے بھی کئی رنگ ہیں. خدا سے اس کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں, یعنی کہ جو جاننے والے. جاہل لوگ خدا کو نہیں پہچان سکتے, یعنی جو جاننے والے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے اور وہی اللہ کو جانیں گے. ان اللہ عزیز غفور, خدا بخشنے والا اور عزیز ہے. بہت اچھا. بیٹھو بیٹا, آپ کو میں بتاؤں یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے. بیٹھو بیٹھو, کیا آپ نے کبھی علامہ عنایت اللہ مشرقی کا نام سنا ہے؟ علامہ عنایت اللہ مشرقی بہت قابل تھے, بہت پڑھے لکھے تھے. انگلینڈ میں گئے تھے وہ پڑھنے. وہ اپنا ایک انسیڈنٹ بتاتے ہیں. یہ ہوا تھا 1909 میں, in 1909 it occurred in England. کس کے ساتھ؟ سر جیمز جینز کے ساتھ, a great astrophysicist of that time. اور اس کی ایک مشہور کتاب ہے, میں چاہتا ہوں وہ آپ پڑھیے, The Mysterious Universe. ٹھیک ہے. علامہ عنایت اللہ مشرقی کہتے ہیں ایک بار کہ سنڈے تھی, سنڈے کے دن شاید میں یہ تھا 1909, میں کسی کام سے باہر گیا تھا, مجھے کچھ لانا تھا. And it was raining very hardly. زبردست طریقے سے بارش ہو رہی تھی. تو کچھ دور چل کے میں نے کیا دیکھا, I saw Sir James Jeans with a Bible clutched under his arm. بغل میں ایسے بائبل رکھی تھی. میں تھوڑا آگے گیا, I greeted him. انہوں نے جواب نہیں دیا. I greeted him again. میں نے پھر سے ان کو گریٹ کیا. تو ایسے میری اور دیکھ کر انہوں نے بولا What do you want? آپ کو کیا چاہیے؟ تو میں نے کہا 2 things. میں نے کیا کہا؟ 2 things. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زبردست بارش ہو رہی ہے مگر آپ نے اپنا امبریلا کھولا نہیں ہے. It's raining heavily and you have not opened your umbrella. So he smiled. کون؟ Sir James Jeans. He smiled on his own absent-mindedness and he opened the umbrella. اور پوچھا what next? اب کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو زبردست انٹرنیشنل فیم ہے, you are a great astrophysicist and cosmologist of that time. He really was a great astrophysicist. تو آپ مجھے بتائیے آج کنٹمپوری آپ کے ساتھ جو فزسسٹ ہے یا دوسرے سائنٹسٹ ہے وہ سب کے سب ایتھیسٹ ہے, لیکن آپ بغل میں بائبل لے کر جاتے ہو, تو یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ بائبل لے کر چرچ ڈو یو پرے؟ تو اس پر اس نے کہا کہ آپ 4 بجے آئیے گا, جیسا as I was being asked to come in the evening and have a cup of tea with me. It was کس نے کہا تھا یہ؟ سر جیمز جینز. تو میں گیا 4 بجے. ان کی بیوی نے دروازہ کھولا and she led me to the pathway to his study, جہاں پر وہ پڑھائی میں مشغول تھے. میں نے ان کو دیکھا, بڑے ہی کسی سوالوں میں ایسے کھوئے تھے, کسی گہری سوچ میں وہ کھوئے تھے سر جیمز جینز. تو مجھے دیکھ کر انہوں نے بولا کہ آپ مجھے پھر سے اپنا سوال دہراؤ. تو میں نے کہا سر in the morning I saw you going to church. ایسا کیا ہے, آپ کیوں چرچ جاتے ہو؟ تو اس پر انہوں نے کیا کہا, he went off into an inspiring description of the creation of the celestial bodies and the astonishing order to which they adhere. It was told by Sir James Jeans to whom? To Inayatullah Mashriqi. دوسری بات کیا کہی, the incredible distance over which they travel and the unfailing regularity which they maintain. The planets, the celestial body, it means they never collide with each other. They have got a fixed path they choose for themselves. That's what we call as orbits. Their mutual attraction and they're never wavering from the path chosen for them. اچھا اور کیا بولا اس نے, یہ پاتھ چاہے کتنا ہی کمپلیکیٹڈ کیوں نہ ہو, ایک آرڈر, ایک ہارمونی اس نے یونیورس میں دیکھی. ٹھیک ہے. تو یہی چیز, یہی ڈیزائن دیکھ کر اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ there should be a great power behind all this. کس نے کہا یہ؟ سر جیمز جینز. That's why I went to church to praise that Lord, to praise that God. And the moment I start praising Him, not only my lips, not only my tongue, but each particle of my body joins me in praising that Lord. یہ کس نے کہا؟ سر جیمز جینز نے. اس ڈیزائن کو دیکھ کر, یونیورس کی اس ہارمونی کو دیکھ کر, سیلسٹیل باڈیز کی موشن کو دیکھ کر, اس نے جس ڈیزائن کی بات کہی اس بات سے وہ متاثر ہو گیا تھا کہ یونیورس از ناٹ سیلف کریٹڈ, there is a creator, there is a designer behind all this.
اور عنایت اللہ مشرقی کہتے ہیں کہ اس چیز سے میں کافی متاثر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ زبردست متاثر ہو گیا. اور میں نے کہا کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے, اگر آپ مجھے اجازت دو تو وہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو یہ وہی آیت تھی, آپ ایک بار پھر سے آ جاؤ بیٹا ادھر, یہ وہی آیت تھی جو اس ٹائم عنایت اللہ مشرقی نے کس سے کہی تھی؟ سر جیمز جین سے. اس کی جو اینڈ والی آیا ہے اس کا ترجمہ جیسے ابھی اس عالم نے کیا کہ سچ میں علم والے ہی اللہ کا خوف کریں گے, یعنی کہ اللہ کو پہچانیں گے. آپ بیٹا پھر سے یہ آیت پڑھو ایک بار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. جزاک اللہ. پھر سے بیٹا اس کی ٹرانسلیشن آپ کرو. انسانوں اور جانوروں اور چارپائیوں کے بھی کئی رنگ ہیں. خدا سے اس کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو جاننے والے ہیں, یعنی کہ جو صاحب علم ہیں, جو صاحب علم ہے. تو جب یہی آیت عنایت اللہ مشرقی نے کن کو بولی؟ سر جیمز جینز کو. اور اس کا ذکر آپ کو 2 کتابوں میں ملے گا. ایک تو تذکرہ ہے جو خود عنایت اللہ مشرقی نے لکھی ہے, جس کو نومینیٹ کیا گیا تھا نوبل پرائز کے لیے فار لٹریچر, ٹھیک ہے. اور دوسری اس بات کا ذکر کیا ہے مولانا وحید الدین خان نے اپنی کتاب دا گاڈ ایرائزز میں, جو آپ کو میں بولتا ہوں کہ آپ پڑھیے وہ. تو یہ ایک اچھا انسیڈنٹ آج ہوا, تو اس سے ہمیں پتا چلا. تو اس بات کا ایک بات میں کہنا بھول ہی گیا, اس آیت کو سن کر سر جیمز جینز نے کہا کہ اگر آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ان پر وحی اتری ہے, تو سچ میں اس کلام میں کافی معنی ہیں, سچ میں یہ اللہ سے ہوگی. دس از ریٹن ان تذکرہ بائی علامہ عنایت اللہ مشرقی. تو آج میں آپ کو کہوں گا بیٹا, آج آپ علامہ عنایت اللہ مشرقی کے بارے میں بھی کچھ گھر میں پڑھیے اور سر جیمز جینز کے بارے میں بھی کچھ پڑھیے. تھینک یو ویری مچ.